تصویر دیکھنا عالم نبیل حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آئیے استقبال ان کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے پاک نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلنشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شریک ہونے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گمے دین کی عظمت کے لیے. ہر دنا چیز ہوا کرتی ہے آلہ پہ نثار، جسم ہے جان کے لیے، جان ہے عطرت کے لیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے کیوں جھکے؟ شاعر کہتے ہیں کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات عالی، جس کا ہر نقش قدم قبلہ ہوا امت کے لیے. ہاشمی باغ ہوا ہاشمی خون سے سیراب، باغ زہرا کٹا اس باغ کی نزہت کے لیے. کھل گیا اس سے اگر حق پہ نہ ہوتے اصحاب، دستے حسنین نہ لڑتا کبھی بیعت کے لیے. اس دو گانے پہ فدا ساری نمازیں جس میں دھار حلقوم پہ سر خم ہو عبادت کے لیے. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اے عاشقان اہل بیت، آج کی شام 1445 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 11ویں شب ہے. اس سے پہلے 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہی وہ تاریخ تھی کہ دشت کربلا میں اہل بیت کی کلی کاٹی جا رہی تھی، چمن اجاڑا جا رہا تھا، گلے کاٹے جا رہے تھے. بالآخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی
جشن منا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جشن منانے کے بعد کربلا کی سرزمین سے یزیدی قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی خواتین کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی دن سے بیمار تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور یزیدی لشکر بڑے شان و شوکت کے ساتھ جانب کوفہ رواں دواں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خولی بن یزید کے پاس ہے۔ خولی بن یزید امام پاک کا سر لے کر جب کوفے کے گورنر ہاؤس میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بدبخت سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ دیتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین ابن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ اس کی بیوی جو ہی یہ کلمہ سنتی ہے بگڑ کر بولتی ہے تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر یعنی چاندی اور سونا لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر خولی بن یزید کی بیوی بچھونے سے اٹھتی ہے اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا بیان ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس سر مبارک کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو لے کر ابن زیاد بدنہاد کے پاس کوفہ پہنچ چکا تھا۔ بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ اے عاشقان رسول، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، اس وقت میں نے اپنے مکان کے بالا کھانے یعنی اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر انور میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جس کا ترجمہ ہے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو امام پاک کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، جس کا ترجمہ ہے اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، ظالموں کے کام سے عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اے عاشقان اہل بیت، تابعی بزرگ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ
نیزے پر لیے جاتے تھے۔ اس وقت میں دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت نمبر 9 پر پہنچا، اس وقت اللہ کریم نے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اے عاشقان اہل بیت، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام کو ان کے نانا جان کی امت کے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا، آل و اصحاب کو حضرت امام پاک کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام پاک کو شہید کیا، اہل بیت کرام کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سال ہا سال کی طویل نیند کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا یہ عجیب تر ہے۔ اے عاشقان اہل بیت، یزید پلید کے ناپاک لشکری جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل پر ٹھہر کر نبیذ یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے، ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ شراب پینے لگے، اتنے میں ایک لوہے کا قلم ظاہر ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا، کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید کرتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 3 سال پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ یزیدی قافلہ سر انور کو لے کر یزید پلید کی جانب بڑھ رہا تھا کہ راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار نے اپنے گرجا گھر سے سر انور کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ امام پاک کا سر ہے۔ راہب نے کہا تم بہت برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیہ لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا، ان لالچیوں نے راہب کو سر پاک دیا، راہب نے سر مبارک کو دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا، راہب نے وہ رات رو رو کر کاٹی، جب صبح نمودار ہوئی تو اسلام قبول کر لیا اور گرجا گھر اور اس کا سارا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ اے اہل بیت کے عاشقان رسول، یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دنانیر ٹھیکریاں بن چکے تھے اور ان کے ایک طرف پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے، اور ہرگز اللہ پاک کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف پارہ 19 سورۃ
सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 227, जिसका तर्जमा ये है कि अब जाना चाहते हैं जालिम कि किस करवट पलटा खाएंगे। ये तहरीर थी, तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्ता, तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्ता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली, रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, मरदूदो तुमको जिल्लते हर दो सरा मिली। ऐ आशिकाने सहाबा व अहले बैत, ये कुदरत की तरफ से एक दर्से इबरत था कि बदबख्तो, तुमने इस फानी दुनिया की खातिर दीन से मुंह मोड़ा, आले रसूल पर जुल्मो सितम का पहाड़ तोड़ा। याद रखो, दीन से तुमने सख्त बेपरवाही बरती और जिस फानी व बेवफाई दुनिया के हुसूल के लिए ऐसा किया, वो भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी और तुम दोनों जहान में नुकसान उठाने वाले बन जाओगे। शायर कहता है, दुनिया परस्तों दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें, दुनिया परस्तों दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली ना ऐशो तरब की हवा मिली। है आशिकाने अहले बैत, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने जब भी अमलन दीन के मुकाबले में इस फानी दुनिया को तरजीह दी तो इस बेवफा दुनिया से भी हाथ धो बैठे, और जिन्होंने इस फानी दुनिया को लात मार दिया और कुरान और सुन्नत के अहकामात पर मजबूती से कायम रहे और दीनो ईमान से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि अपने किरदारों अमल से ये साबित किया, सर कटे कुंभा मरे सब कुछ लुटे, सर कटे कुंभा मरे सब कुछ लुटे, दामने अहमद हाथों से ना छुटे। तो दुनिया हाथ बांध कर उनके पीछे पीछे हो गई और वो दारैन यानी दोनों जहानों में सुरखरुई हासिल करने में कामयाब हो गए। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, वो कि जो इस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, वो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। ऐ आशिकाने अहले बैत, अब खूब तवज्जो के साथ कान लगाकर सुनिए, एक लर्जा खेज वाकया सुनाने लगा हूँ। इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक सुनिए और बड़े गौर से सुनिए। हजरत अबू मोहम्मद सुलेमान आमश कूफी ताबिई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, मैं हज्जे बैतुल्लाह के लिए हाजिर हुआ, दौराने तवाफ एक शख्स को देखा कि गिलाफे काबा के साथ चिमटा कह रहा है, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, और मुझे गुमान है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं बख्शेगा। इमाम आमश फरमाते हैं, इसकी इस अजीब सी दुआ पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आखिर इसका कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं और इसको उसकी बख्शिश की उम्मीद नहीं। मैं तवाफ में मसरूफ रहा, जब दूसरे फेरे में भी मैंने सुना कि वो यही कह रहा है कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, अय अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे नहीं बख्शेगा। आप फरमाते हैं, मेरी हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ, मैंने तवाफ से फारिग होकर उससे कहा, तू ऐसे अजीम मकाम पर है जहां बड़े से बड़ा गुनाह भी बख्शा जाता है, अगर तू अल्लाह करीम से मगफिरत और रहमत मांग रहा है तो उससे उम्मीद भी रख, क्योंकि वो बड़ा रहीम व करीम है। उस शख्स ने कहा, अय अल्लाह के बंदे तू कौन है? मैंने कहा, मैं सुलेमान आमश हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले गया और कहने लगा, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। इमाम आमश फरमाते हैं, मैंने कहा, क्या तेरा गुनाह पहाड़ों, आसमानों, जमीनों और अर्श से भी बड़ा है?
کہنے لگا ہاں ہاں میرا گناہ بہت بڑا ہے، افسوس اے سلیمان میں ان 70 بد نصیب آدمیوں میں سے ایک ہوں جو حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر یزید کے آرام کرنے والے کمرے میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگایا اور کہا اٹھ کر دیکھو میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا، ڈر گیا مگر خاموش رہا اور اپنی بیوی کو بھی خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر انور نکلوا کر ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ اے آمش میں بھی ان میں سے شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا کہ جاؤ کھانا کھا کر آؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں گرگراہٹ اور پروں کی فرفراہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل زمین کے قریب ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار یعنی ظاہر ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا اے ابو البشر اے آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم سعید ہو کر، شہید ہوئے تم طرید یعنی خلف ہو کر، پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ فرما کر حضرت آدم علیہ السلام ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک اور بادل آتا ہوا دیکھا، وہ بھی زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی اے نبی اللہ اے نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ ناگاہ ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ، امام حسن مجتبی اور دیگر فرشتے نمودار ہوئے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ کو دیا، انہوں نے بھی اپنے سینے سے سر مبارک کو لگایا اور بہت روئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی
سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادہ گرامی حسین کے اس امتحان میں آسن یعنی بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام کے قریب آ کر عرض کی، اے ابو القاسم، اس واقعہ ہائلہ سے ہمارے دل پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ میں آسمان دنیا پر موکل یعنی ذمہ دار فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کی اطاعت یعنی آپ جیسا فرمائیں ویسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں دریاؤں پر موکل یعنی ذمہ دار ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کا حکم ماننے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس یعنی برباد کر دوں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ اتنے میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکی داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نانا جان دیکھیے، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے ان کو قتل کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چند ہی لمحوں میں میرے تمام ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم، مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے۔ تو ہمارے نبی، پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ علیہ السلام میرے قریب آ کر فرمانے لگے، تم ان 70 آدمیوں میں سے ایک ہو جو سر لائے تھے؟ اس نے یہ کہتا ہے، میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا، اللہ پاک تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ پاک تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے۔ تو ایامش یہی وجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے نہیں بخشے گا۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، اے عاشقان اہل بیت۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے متعلق بھی سنتے چلیے کہ آپ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا۔ امام حسین کے سر انور کے مدفن یعنی دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، طبقات ابن سعد میں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین کے سر انور کو جنت البقیع شریف میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں سر انور کو جسد مبارک یعنی جسم سے ملا کر دفن کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین
حسین کے سر انور کو شہروں میں پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے ایک امیر شخص نے ان سے وہ سر مبارک لے کر دفن کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اس کو قبضے میں لے لیا، اور پھر ایک مسلمان جس کا نام صالح تھا اس نے 30,000 دینار دے کر ان فرنگیوں سے سر انور کو لیا، اور ماں فوج و خدام ننگے پاؤں رہ کر 8 جمادی الاخری 548 سنہ ہجری میں، یعنی 500 سال کے بعد بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک سی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر یعنی ہرے رنگ کے ریشم کی تھیلی میں آپ کو رکھا اور کرسی پر رکھ کر اتنے ہی وزن کا مشک منگوایا، اور مشک و عنبر اور خوشبو اس کے نیچے رکھ کر اور ارد گرد خوشبو مہکا کر آپ کا مشہد حسینی بنوایا، جو آج کل قاہرہ یعنی مصر کی راجدھانی قاہرہ میں موجود ہے۔ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اے عاشقان اہل بیت، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور کو یزید پلید نے اپنے خزانے میں رکھوا دیا تھا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا تو اس کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروایا۔ چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان سلوت سرکار بوتراب۔ اے عاشقان اہل بیت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا انجام بھی سنیے۔ آئیے اب میں آپ کو یزید کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یزید صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا لڑکا ہے، جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر بال والا، بد خلق، تند خو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ اس نے 1700 صحابہ کرام کو قتل عام کروایا، 700 حفاظ کو شہید کروایا، مدینہ منورہ میں اپنے گھوڑے باندھے، مدینہ منورہ کی پاک باز بیویوں کو اپنے لشکر پر 3 روز تک حلال کیے رہا۔ اسی نے خانہ کعبہ پر بے حرمتی برپا کی، اسی نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار منہدم یعنی گر گئی۔ امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں مقام دمشق میں لقوہ کی حالت میں وفات پائی۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار تھا، اور اس ہوس نے اسے اس کو انجام سے غافل کر دیا تھا۔ امام علی مقام اور آپ کے رفقا
کہ خون ناحق سے اپنے آپ کو رنگ لیا، جس اقتدار کی خاطر، جس کرسی کی خاطر، جس حکومت کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ اقتدار، وہ حکومت اس کے لیے زیادہ دیر پائیدار ثابت نہ ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 سال 6 مہینے تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندر ہی اندر اس سے نفرت کیا کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بد مست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ کیسا میرا وفادار ہو سکتا ہے، ایک خنجر آبدار نکال کر پے در پے وار کر کے چیڑ پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کبوں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے اہالی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں آ پہنچے اور کھڈا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے عاشقان اہل بیت، یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی یعنی فسادی گروہ جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرت ناک انجام ہوا۔ آئیے ان کا بھی عبرت ناک انجام سناتا چلوں۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام عالی مقام اور آپ کے اہل بیت کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نئے رنگیے دنیا یعنی دنیا کے دھوکے کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن ملک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 سال کے بعد یہی 10 محرم کا دن تھا 67 ہجری جاری تھی، ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ دارالعمارت کوفہ کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا اور کوفے کے گورنر ہاؤس کو سجایا گیا۔ اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 سال پہلے امام عالی مقام کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ تابعی بزرگ حضرت عمارہ بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک شور پڑ گیا، آ گیا آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کیا آ گیا، ایک سانپ آ رہا تھا، سب سروں کے بیچ سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے شور مچایا،
آ گیا آ گیا، میں نے دیکھا تو وہی سانپ آ چکا تھا، اس سانپ نے 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہی کیا۔ اے عاشقان اہل بیت، ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، کندی، خولی ابن یزید، سنان ابن انس نخعی، ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء، تمام بدبخت لوگ جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شامل تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی سزاؤں اور اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کرائی گئیں۔ کب تک تم حکومت پہ اتراؤ گے ظالموں، بعد مرنے کے پچھتاؤ گے؟ کب تلک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اے عاشقان اہل بیت، دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا امام پاک کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی سال کے بعد مختار سقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شیار سورما یعنی بڑے بڑے ظالم اور ناانصاف بہادر جو امام علی مقام کے شہادت میں شامل ہوئے تھے، یہ خبر سن کر بصرہ کی جانب بھاگنا شروع ہوئے، لیکن مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی اور گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روح سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر کار آگ میں جھونک دیا۔ اسی طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ اے تشنگانے خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود جڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت میں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ اے عاشقان اہل بیت، مختار سقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدائے کربلا رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا، وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے، ان کی
جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چاہیں گے کہ ہماری جان بچ جائے، لیکن چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں اپنی جان بچانی مشکل پڑ جائے گی۔ جہاں پائے جائیں گے وہاں قتل کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اے اہل بیت کے عاشقوں، آپ نے سنا کہ مختار ثقفی کی فوج نے یزیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب مختار ثقفی کے بارے میں بھی سنیے۔ اس نے آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس نے اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہر مسلمان کا دل جیت لیا، قاتلین حسین کو چن چن کر مارا، لیکن بالآخر نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد ہو کر اس دنیا سے جا نکلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دنیا میں ہو رہا ہے شہرا حسین کا۔ کربل میں کٹ گیا تھا جو کنبہ حسین کا، میدان کربلا میں کیا جو حسین نے، سب سجدوں میں اہم ہے وہ سجدہ حسین کا۔ باطل کے آگے سر نہ جھکایا، کٹا دیا۔ کربل میں دیکھا دنیا نے جذبہ حسین کا، جاں دے دی پر لہیں کی امامت نہ کی قبول، دیکھے تو کوئی عقل سے رتبہ حسین کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ۔